ان کے ایک اور عالم بھی ہے مفتی احمد یار خان گجراتی، اس کو بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم الامت اتنا قابل ہے کہ وہ مقیاس حنفیت میں لکھتے ہیں، ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا ہے عسقلانی اور مکی کے درمیان 200 سال کی مسافت ہے، اور مکی یا حیثمی مشکات کا شارح ہے اور عسقلانی بخاری کا شارح ہے، لیکن حکیم الامت بریلوی والا ان دونوں کو ایک کر سکتا ہے۔ سامعین، ان کی اس جہالت اور جھوٹ کا پردہ کل والی اس ویڈیو میں ہم نے خوب اچھی طرح چاک کر کے رکھ دیا ہے، جسے آپ حضرات نے ضرور دیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اب ضرور دیکھ لیں۔ بات دراصل یہ ہے سامعین کہ دیوبندیوں کے اس مفتی ضرب علی خان کو شاید یہ بات بہت بری لگی کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سنی حکیم الامت کیوں کہتے ہیں۔ حالانکہ سامعین، دیوبندی دین میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو کہا جاتا ہے، جو اول درجے کا فحش گو اور بک بک کرنے والا انسان تھا۔ جی ہاں، بک بک کرنے والا اور فحش گو انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریریں 25-30 جلدوں میں چھاپی گئی ہیں۔ اسی طرح ان کے ملفوظات، یعنی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً 32 جلدوں میں چھاپی گئی ہے۔ اسی سے ہر کوئی بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ دیوبندی دین کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کتنا بک بک کرتے تھے۔ حالانکہ بکی انسان کے خلاف خود اشرف علی تھانوی کا ملفوظ موجود ہے، جسے انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا۔ یہاں بس ان کی تقریروں کی جلدوں اور ملفوظات کی جلدوں سے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دیوبندی دین کے ماننے والے اپنا حکیم الامت جن کو بنایا ہے وہ کیسے تھے۔ لیکن یہ دیوبندی وہابی لوگ منہ اٹھا کر اعتراض کریں گے ہم سنیوں کے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ آگے بھی اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے شیطان کے تعلق سے ایک عجیب بات بیان کی ہے، جو حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کے لیے اس نے ایسی بات کی ہے۔ اسی کا جواب میں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھانے والا ہوں، تاکہ دیوبندی لوگ اپنے اور اپنے مولویوں مفتیوں کے متعلق غور و فکر کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ ویسے تو سامعین، کل والی اس ویڈیو میں آپ نے ان کے اس بیان کو سنا ہوگا، لیکن انہوں نے جو بات کہی تھی اس کا جواب میں نے قصداً چھوڑ دیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا، تو اس لیے پہلے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، پھر اس کے بعد جواب کی طرف چلیں گے۔ اور اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے نور العرفان۔ نور العرفان سورۃ صافات کے اندر حاشیہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کہ شیطان پکا صوفی عابد زاہد فاضل دارالعلوم دیوبند تھا۔ چلو دیوبند سے تو ان کو بیر ہے، لیکن یہ صوفی عابد زاہد ان کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا لکھا ہے کہ شیطان پکا صوفی عابد زاہد فاضل دارالعلوم دیوبند تھا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تفسیر نور العرفان میں، سورہ صافات میں۔ حالانکہ سامعین، سورہ صافات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ سورہ صاد میں لکھا ہوا ضرور ہے، مگر کیا لکھا ہے دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ ہے تفسیر نور العرفان، اور اس کے صفحہ نمبر 730 پر دیکھیں حاشیہ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ شیطان نے کہا، کیا کہا؟ کیونکہ میں پرانا صوفی عابد عالم فاضل ہوں۔ سامعین غور سے دیکھیں، یہاں نہ تو لفظ پکا لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی لفظ زاہد، اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند، ان میں سے کوئی بھی لفظ نہیں لکھا ہوا ہے۔ مگر دیوبندیوں کے اس دجال و کذاب مفتی ضرب علی خان نے کیسا کھلے عام جھوٹ بولا ہے۔ لیکن سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بحث اس پر نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ صوفی عابد زاہد ان کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو لکھا ہے اسی کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ صوفی عابد زاہد کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چلو دیوبند سے تو ان کو بیر ہے، لیکن یہ صوفی عابد زاہد ان کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ کہ شیطان کے متعلق جو صوفی عابد لکھا گیا ہے تفسیر نور العرفان میں، اس سے صوفی عابد زاہد کی بقول ضرب علی خان کے رسوائی ہوئی۔ حالانکہ سامعین، ان کی اس بات کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر اس جرم میں تو ان کے اپنے اکابر، ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی
اور ان کے دوسرے بزرگ بھی ملوث ہیں، تو کیا ان کو بھی یہ رسوا کرنے والے کہیں گے؟ چلیے سامعین، دیکھتے ہیں کس کس نے اس جرم کو مطلب بقول ان کے رسوائی کو انجام دیا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے تو دیوبندی دین کے اس مفتی کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے بقول دیوبندی کے سود کو اسلامی لبادے میں پیش کیا ہے، جس کی تفصیل آپ ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ دیوبندیوں کے اس مفتی کا نام کیا ہے؟ تقی عثمانی۔ دیکھیں تقی عثمانی کیا کہہ رہے ہیں۔ جاننے والا تو شیطان بھی تھا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 عین تھے اس کے اندر۔ عالم بڑا تھا، عین عالم کا، اور عاقل بڑا تھا، یہ دلیل ایسی پیش کر دی، اور فرمایا عابد بڑا تھا، کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا۔ تو عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا۔ فرمایا چوتھے عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عشق ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو میرا خالق ہے، تو مجھے جو حکم دے رہا ہے، میرا کام تو یہ ہے تو اس کے آگے سر جھکا دوں۔ اس کے نتیجے میں اتنا گمراہ ہوا اور اتنا خوار ہوا۔ تو علم تنہا جان لینا یہ کافی نہیں، فضیلت کا معیار نہیں، اور اگر یہ ہوتا تو شبریف بھی بڑا ہوتا۔ سامعین، ان سے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے شیطان کو عاقل، عالم اور عابد کہا، جو بقول زر بلی خان کے عاقل، عالم اور عابد کو رسوا کیا، وہ اس طرح کے شیطان کو عاقل، عالم اور عابد کہا۔ خیر سامعین، اب ایک کتابی حوالہ بھی پیش کرتا ہوں، اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں یہ ہے کتاب یادگار باتیں، اور اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہے جنہوں نے دلوں کی دنیا بدل دی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 168 پر دیکھیں عنوان میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان میں 3 عین ہیں، اور نیچے لکھا ہے کہ شیطان میں 3 عین ہیں، یعنی عابد بہت بڑا ہے، شیطان عابد بہت بڑا ہے، عالم بہت بڑا ہے، اور عارف بہت بڑا ہے، لیکن چوتھا عین نہیں ہے، یعنی عاشق نہیں ہے۔ اگر عاشق ہوتا تو سجدہ ضرور کرتا۔ اب دیکھیے سامعین آگے کیا ہی دلچسپ بات لکھی ہے۔ دیوبندی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی۔ یہ کہتے ہیں بھائی ہم کو نہ عابد بننا ہے نہ عارف بننا ہے، صرف عاشق بننا ہے۔ ہم عاشق بنیں تاکہ ہمارا اللہ میاں سے محبت کا ایسا علاقہ اور واسطہ رہے جو کبھی منقطع نہ ہو۔ اس حوالے سے سامعین واضح ہوا کہ دیوبندیوں کو نہ تو عابد بننا ہے اور نہ ہی عارف، بلکہ عاشق بننا ہے، کیونکہ شیطان بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عابد ہے اور بہت بڑا عارف بھی ہے بقول دیوبندی کے۔ اب زر بلی خان اور ان کے فالوورز دیوبندی وہابی بتائیں کہ ان کے عبدالحی عارفی نے شیطان کو عالم کہہ کر عالم کو رسوا کیا یا نہیں کیا، شیطان کو عابد کہہ کر عابد کو رسوا کیا یا نہیں کیا، اور شیطان کو عارف کہہ کر عارف کو رسوا کیا یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں دیوبندی لوگ بتا سکتے ہیں۔ ایسے میں اب آخر میں دیوبندیوں کے گھر کا یہ حوالہ قابل دید اور قابل ذکر بھی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے یہ ہے دیوبندیوں کے امام اہل سنت سرفراز گکھڑوی کے بیٹے کی کتاب، جس کا نام ہے مجذوبانہ واویلا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس جرم کے دھبے آپ کے دامن پر بھی ہیں تو کسی دوسرے کو تان دینے میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ مگر سامعین بات وہی ہے کہ نجدی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور ہائپ کریں، اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں، اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔